امام انبیاء اور امام رسول، تاجدار انبیاء تاجدار رسول، ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری کا جب 63 سالہ دور شروع ہوتا ہے تو سرکار دنیا سے تشریف لے جانے کی تیاری فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر شخص کو دنیا میں بھیجا تو اس کا ایک وقت متعین کر کے بھیجا، لیکن سرکار کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ماجرا ہے، حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ کا مقبول ترین فرشتہ جبریل امین حاضر دربار ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ اور آیا جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار تھا۔ جب وہ حاضر ہوا تو نبی پاک صاحب الاولاق نے حضرت جبریل سے کہا، اے جبریل یہ کون سا فرشتہ ہے؟ عرض کرتے، آقا یہ وہ فرشتہ ہے جس کو موت کا فرشتہ کہتے ہیں، یہ موت کا فرشتہ ہے آقا، یہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میرے رب رسول نے کہا، بولو فرشتے کو کیا کہنا وہ چاہتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا جب سے یہ زمین بنی ہے اور صبح قیامت تک جب سے خدا نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اس دور سے لے کر کے صبح قیامت تک میں کسی سے اس کام کی اجازت نہیں لوں گا، نہ تو میں نے کسی نبی سے لی ہے نہ تو لوں گا اور نہ کسی اور سے لوں گا، لیکن میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب سے کہہ دو جب تک رہنا چاہیں زمین پر تشریف فرما ہو، اور اگر آنا چاہیں تو وقت پورا ہو چکا ہے، وقت کے ایام قریب ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ہم سب کے سرکار کچھ فرماتے، اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی جانب دیکھا تو جبریل امین عرض کرتے، آقا آپ کا رب آپ سے مشتاق ہے، ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب نے کہا ہے، فرشتے جس کام کے لیے تجھ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام تو کر لے۔ تاریخ اس کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں کہ کس کس انداز سے فرشتے کی آمد ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے پاک میں اس وقت ملک الموت فرشتہ آتا ہے دیہاتی کے روپ میں، لیکن چلے جاتے ہیں، اس طرح 3 دن کی تاریخیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، فرشتے کا آنا جانا ہوتا ہے۔ آخری دن کا فرشتے نے ایک گرجدار آواز میں کہا تو آقائے کائنات کی آنکھیں مقدس جو بند تھے آرام فرما تھے، سرکار نے آنکھیں مقدس کو کھول کر کے کہا، اے فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتی، آقا 3 دن سے ایک دیہاتی کوئی آ رہا ہے، ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم سب کے نبی نے کہا، وہ دیہاتی نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ ملک الموت ہے جو ایک بیٹی کو باپ سے دور کر دیتا ہے، ایک باپ کو بیٹی اور بیٹے سے دور کر دیتا ہے، ایک شوہر کو بیوی سے دور کر دیتا ہے، یا ایسا فرشتہ ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں، جب وصال کا لمحہ بالکل قریب سے قریب تر ہوا تو ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کی یہ کیفیت تھی کہ ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ اس دن سرکار کا نورانی سر اطہر میرے زانوں پر تھا، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ سرکار کا سر اطہر میرے سینے اور حلق کے مابین تھا۔ ایسی کیفیت میں جب سرکار کے جسم اطہر سے روح نکالنے کا منظر شروع ہوتا ہے، آقائے کائنات کے جسم اطہر پر درد کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، سینہ ہلکا سا بھاری ہوتا ہے، تو نبی دو جہاں نے کہا، اے فرشتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں، آقا یہ موت کی تکلیف ہے، یہ موت کی تکلیف اور شدت ہے۔ پیشانی مصطفیٰ پر پسینے کے قطرے کو ام
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا ایسی کیفیت میں جب فرشتے نے کہا موت کی تکلیف ہے تو نبی دو جہاں کہتے ہیں کیا یہ سب کے ساتھ ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا آقا سب کے ساتھ تو بہت زیادہ تکلیفیں ہوگی۔ آپ نے کہا کیا میری امت کے ساتھ بھی یہ تکلیف ہوگی؟ آقا بہت ساری تکلیفیں ہوگی، نیکوکار کے ساتھ کم ہوگی، گنہگار کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ تو نبی دو جہاں کہتے ہیں اے فرشتے ٹھہرو، سب کی تکلیفوں کو جمع کرو اور ساری تکلیفوں کو مجھ محمد کے اوپر ڈال دو۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، آواز آتی ہے اے میرے حبیب تیری امت کی تکلیف کو بھی کافور کر دیا ہے اور تجھ کو یہ بتا دیا کہ جو تیرا چاہنے والا ہوگا نہ اس کو موت کی تکلیف ہوگی، نہ اس کو قبر کی تکلیف ہوگی، نہ اس کو حشر کی تکلیف ہوگی، اور تیرا حال تو یہ ہوگا اے میرے حبیب تجھ کو بھی فضل دیا گیا، کمال دیا گیا، جود و نمال دیا گیا، بخشش کا لمحہ دیا گیا، ہر ایک کے لیے بخشش کا اختیار دیا گیا۔ اور میرے حبیب تجھ کو اپنی امت کا یہ خیال ہے اور تجھ کو یہ طاقت دی جا رہی ہے کہ اپنے ہر امتی کی قبر میں تو جائے گا، جس کو چاہے گا جنت کا دروازہ دکھائے گا۔ چنانچہ علماء یہ کہتے ہیں جب نبی پاک کا دیوانہ قبر کے اندر ہوگا اور فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا، تو آمنہ کے لال آخر میں کہیں گے رہنے دو رہنے دو یہ میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو یہ میرا سچا مستانہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضرات آقا کائنات فخر موجودات کے جسم اطہر سے روح نکلنے کا منظر ہے، سرکار کے جسم اطہر سے روح مقدس پرواز ہوتی ہے، ایک نور نکلتا ہے، اور اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے میں نے یہ دیکھی کہ سرکار کے ہاتھ مقدس ڈھیلے پڑ گئے، ہم نے جسم مقدس کو زمین پر لٹا دیا، صحابہ کے اندر آواز پہنچی، اور پہنچنے کے بعد میں آقا کائنات کو غسل دینے کی تیاری ہونے لگی۔